باپ شجر سایہدار محبت کا سرچشمہ، تپتی دوپہر میں زندگی کا بوجھ لادے اہل خانہ کی راحت کا سامان کرنے والے عظمت کے مینار کو سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فادرز ڈے یعنی والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد بچے کے لیے والد کی محبت، شفقت اور تربیت میں ان کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ فادرز ڈے کو منانے کا آغاز 19 جون 1910 میں واشنگٹن میں ہوا۔ اس کا خیال ایک خاتون سنورا سمارٹ ڈوڈ نے اس وقت پیش کیا جب وہ ماں کے عالمی دن کے موقع پر ایک خطاب سن رہی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد سنورا کی پرورش ان کے والد ولیم سمارٹ نے کی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے والد کو بتا سکے کہ وہ ان کے لیے کتنا اہم ہے۔ چونکہ ولیم کی پیدائش جون میں ہوئی تھی، اس لیے سنورا نے 19 جون کو پہلا فادرز ڈے منایا۔ 1926 میں نیو یارک سٹی میں قومی سطح پر ایک فادرز کمیٹی تشکیل دی گئی، جبکہ اس دن کو 1956 میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے ذریعے باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نیکسن نے قومی سطح پر فادرز ڈے منانے کے لیے جون کے تیسرے اتوار کا مستقل طور پر تعین کر لیا، جس کے بعد سے اس دن کو پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں میں جون کے تیسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی مغرب کی نقالی میں اب وہ عالمی دن بھی منائے جاتے ہیں جن کو ہمارے دین اسلام اور مشرقی روایات میں فرض کا درجہ حاصل ہے، مثلاً ماں کا عالمی دن، والد کا عالمی دن یا والدین کا عالمی دن۔ حالانکہ والدین سے محبت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہے، یہ تو پیدائش سے موت تک اولاد کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے۔ مغرب میں تو ان خاص دنوں کو منانے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہ کہ وہاں والدین جب کسی کام کاج کے نہیں رہتے تو ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اولاد اپنے والدین کے ساتھ اس دن کو منانے کے لیے آتے ہیں، پھولوں کے گلدستے، ساتھ کھانا اور اپنے مصروف زندگی سے چند گھنٹے گزارنا وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں اولاد کی اکثریت اپنے والدین کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی اب والدین کی پہلی جیسی قدر نہیں رہی۔ اسلام میں والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو اور اپنے بازو کو نرمی اور عاجزی سے ان کے سامنے پھیلاؤ اور ان کے لیے یوں دعا کرو، اے میرے رب تو ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر رحمت اور شفقت کی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہوئی یعنی ذلیل ہوا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ کون ذلیل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ ہم میں سے جن کے بھی والدین حیات ہیں انہیں ہر روز شام کو تھوڑا سا وقت ان کو دینا چاہیے، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ مغرب کی طرح سال میں کوئی ایک دن منانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس دن کو ہر روز منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں صبر عطا کرے۔